ایک ساتھی کا سوال ہے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں بولا جاتا ہے تو کچھ لوگ انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے ہم اس بات کو ڈھونڈتے ہیں کتابوں کے اندر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مسند الفردوس دیلمی میں روایت آتی ہے انہ لما سمع قول المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے کہا قال هذا وقبل باطن الملتين السبابتين ومسح عينيه فقال صلی اللہ علیہ وسلم من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی۔ یہ ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا تو یہی الفاظ کہے اور دونوں شہادت کے پورے جانب زیریں سے چوم کر آنکھوں کو لگائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا کہ میرے پیارے نے کیا ہے تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ المقاصد الحسنہ للسخاوی، صفحہ نمبر 384۔ یہ من گھڑت روایت ہے جو سند ہونے کے باوجود مردود اور باطل ہے۔ اس کے صحیح ہونے کے مدعی پر سند پیش کرنا ضروری ہے، ساتھ ساتھ راویوں کی توثیق اور اتصال سند بھی ضروری ہے۔ یہ بدعتیوں کی شان ہے کہ وہ مستندوں سے گریزاں ہیں، یعنی وہ احادیث کی سند کو بات نہیں کرتے بلکہ خالی من گھڑت احادیث کو لا کر پیش کر دیتے ہیں۔ علامہ حافظ سخاوی نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد میں یہ کہا کہ لا یصح، یعنی یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ بعض بدعتی کہتے ہیں کہ لا یصح یہ روایت صحیح نہیں ہے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حسن بھی نہیں ہے۔ یہ ان کے اپنے منہ کی بات ہے، ہمیں اس روایت کی سند درکار ہے جسے پیش کرنے سے بدعتی لوگ قاصر رہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ احمد یار خان نعیمی بریلوی لکھتے ہیں اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو پھر بھی فضائل اعمال میں حدیث ضعیف معتبر ہوتی ہے، جیسا کہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے۔ ہمارا مطالبہ سند کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس مسئلے کا تعلق فضائل اعمال سے نہیں بلکہ شرعی احکام سے ہے۔ اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنے چاہیں یا نہیں، فضائل کی بات تو بعد میں ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ احادیث جو بھی آتی ہیں وہ صحیح روایات کا نام ہے، فضائل کا تعلق بھی دین سے ہے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ حدیث صحیح ہونا۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ولا فرق فی العمل بالحدیث فی الاحکام او فی الفضائل، احکام یا فضائل میں حدیث پر عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں فضائل اور احکام شریعت ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تنبیہ العجب بما ورد فی شہر رجب۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اذان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگلیوں کو چومنا پھر آنکھوں پر رکھ لینا، اس کا جو روایت مقاصد حسنہ میں جو علامہ سخاوی نے بیان کیا ہے وہ موضوع اور من گھڑت حدیث ہے، اور اس کو خود انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ اور اس طرح سے موضوعات علامہ شوکانی میں بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ مشکات میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تمام باطل اور غلط چیزوں کو جو بلا سند کی اور موضوع اور من گھڑت ہے اس کو لوگوں نے اپنا دین بنا لیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث بے شمار احادیث ہیں کہ جب اذان سنو تو مؤذن کے ساتھ ساتھ وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ ان کی جگہ پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور پھر میرے لیے وسیلہ مانگو، جو وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے جو ایک ہی بندے اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے عطا کیا جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہوگی۔ تو یہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اذان کے بعد میں جو دعائیں مانگنی ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، جو درود پڑھا جاتا ہے، جو نماز کا درود ابراہیم، اور دعا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دعاؤں کو پڑھنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا واجب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وسیلہ نبی کا ہم مانگتے ہیں، جو جنت میں ایک خاص مقام ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اپنی امت کو حوض کوثر پر اپنی امت کا استقبال کریں گے اور امت کو سیراب کریں گے۔ تو اس طرح سے بہت سارے حدیث صحیحہ کو چھوڑ کر غلط اور بدعتی لوگ ان پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ایسے ہی من گھڑت اور غلط چیزوں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز شروع کرتے وقت زبان سے نیت کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا شریعت میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ جواب یہ ہے کہ الحمدللہ زبان سے نیت کرنے کے لیے شریعت مطہرہ میں کہیں بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نماز شروع کرتے وقت زبان سے نیت کرنا بالکل ثابت نہیں۔ در حقیقت نیت کی جگہ دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس کی نیت کی جاتی ہے، جس کی وہ نیت کرے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی چھوٹی چھوٹی حرکت کو بھی وہ پورے اہتمام کے ساتھ دیکھتے اور بیان کرتے ہیں۔ تو نیت اگر کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوتا تو احادیث کے اندر کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہوتا، اور احادیث کے ابواب میں اس کا باب باندھا جاتا کہ زبان سے نیت کی جائے، لیکن کہیں بھی اس کا احادیث کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بدعت ہے جو لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا یا ایجاد کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کسی نے ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت میں اس کا ثبوت نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا افضل ہے یا گھٹنوں کو؟ نیز اس مسئلے میں دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کیسے کی جائے؟ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ علماء کے صحیح قول کے مطابق سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہی سنت ہے، بشرطے کہ اس کی استطاعت ہو، اور یہی جمہور کا قول ہے، جیسا کہ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ نیز اس مفہوم کی دیگر حدیثوں سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو رکھے۔ رہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، تو یہ در حقیقت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مخالف نہیں بلکہ موافق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نمازی کو اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ ہاتھوں کو اس گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھنے ہی میں اونٹ کی مشابہت ہے۔ رہا حدیث کے آخر میں آپ کا یہ ارشاد ہے کہ ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے، تو قرین قیاس یہ ہے کہ بعض راویوں سے حدیث میں الٹ پھیر ہو گئی ہے، اور درست عبارت یوں ہے کہ گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا آخری حصہ پہلے حصے کے موافق ہو جاتا ہے، اور حدیث کے درمیان سے کوئی تعارض باقی نہیں رہتا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں یہی توجیہ بیان کی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے زمین پر پہلے گھٹنے رکھنے سے قاصر ہو، یعنی اس کے لیے مشکل ہو، جیسے موٹاپا ہے یا یہ کہ گھٹنوں میں درد ہے، تو اس کے لیے ہاتھوں کو پہلے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت بھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز سے میں تمہیں روک دوں اس سے باز رہو، اور جس چیز کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، متفق علیہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر سنت کے مطابق کوئی آدمی پہلے گھٹنے رکھتا ہے اور
اس کے بعد ہاتھ رکھتا ہے تو یہ سنت ہے، اور باقی اگر کسی کو رکھنے کی استطاعت نہیں ہے تو پہلے ہاتھ رکھے بعد میں گھٹنے رکھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اٹھنے کے اندر بھی کہ آدمی پہلے ہاتھوں کو اٹھائے اس کے بعد گھٹنوں سے اٹھے، لیکن اگر کوئی آدمی اٹھ نہیں سکتا، جیسے موٹاپا ہے یا گھٹنے میں درد ہے، تو پہلے وہ اپنے گھٹنوں کو اٹھائے بعد میں ہاتھ اٹھائے تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان رکھا ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جہاں سہولت رکھی ہے وہ عمل کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔